جوتے پہن کر نماز پڑھنا یا نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ جوتے پہن کر نماز جنازہ یا نماز پڑھنے والوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ضرور سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حدیث بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے، ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور فرمایا، اے میرے پروردگار، میری امت، اور رونے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور تیرا رب خوب جانتا ہے، لیکن ان سے پوچھو آپ کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے اپنا حال بیان فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو، تمہاری امت کے بارے میں ہم تجھ کو راضی کر دیں گے اور مایوس نہیں کریں گے، اور دوسرے نبیوں کی امتوں کے بارے میں بھی بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انبیاء سابقین کا تذکرہ کرنے لگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، فلاں نبی کی امت کو دوزخ میں دیکھا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تیزی کے ساتھ ہر نبی کا تذکرہ کرتے چلے گئے اور کوئی جھجک محسوس نہیں ہوئی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ کرنے کے بعد یکایک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان رک جاتی ہے، اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جانتے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے بے پناہ محبت ہے۔ اگر امت رسول کو جہنم میں دیکھنے کا ذکر کروں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان حال ہوں گے، اس لیے اب جبرائیل علیہ السلام کی زبان پر خاموشی کا پہرا لگ جاتا ہے، مگر جبرائیل علیہ السلام کی اچانک خاموشی سے سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو کر فرمایا کہ جبرائیل، یہ بتاؤ، کہیں تم نے میری امت کو جہنم میں تو نہیں دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے تبانہ طور پر فرماتے ہیں، جبرائیل جلد بتاؤ، کیا تم نے میری امت کو بھی جہنم میں تو نہیں دیکھا؟ اب مجبوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چین و سکون جاتا رہا اور بے چینی، بے قراری پیدا ہو گئی۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام نے اجازت چاہی اور منزل سدرہ کی جانب پرواز کر گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاشانہ نبوت کو چھوڑ دیا۔ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر غیر آبادی میں پہاڑ کی غار میں پہنچ کر اپنی نورانی پیشانی اور فرش زمین پر رکھ کر بلک بلک کر رونے لگے۔ چشمان نبوت سے آنسوں کی برسات ہونے لگی اور زبان مبارک سے رب حبلی امت، رب حبلی امتی کی صدا جاری ہو گئی۔ ادھر شمع رسالت کے صحابہ کا عجیب عالم ہو گیا، سرکار کو نہ پا کر بے تاب ہونے لگے، ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ہجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں دیکھا، مسجد نبوی میں دیکھا، مدینے کی ایک ایک گلی صحابہ کرام نے چھان ڈالی، مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ مدینے میں کہرام مچ گیا، مرد عورت بوڑھے بچے سب بے قرار ہو گئے، لوگوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، گھروں میں چولہے سے دھواں نکلنا بند ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ عالم ہوا تو اہل بیت حسنین کرامین کا کیا حال ہوا ہوگا؟ بے چینی کے ساتھ تلاش میں سرگرداں ہیں، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہیں پر پتہ نہیں۔ 3 دن 3 راتیں گزر گئی، زلف عنبری اور چہرہ الضحیٰ کی زیارت نہ ہو سکی اور نہ کہیں پتہ چلا۔ اب آبادی کو چھوڑ کے غیر آبادی میں تلاش شروع ہو گئی کہ ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا گیا کہ کہیں تم نے ہمارے آقا کو
کو تو نہیں دیکھا؟ اس چرواہے نے کہا نہیں، میں نے تو اس ویرانے میں کسی شخص کو نہیں دیکھا، مگر ایک بات ضرور ہے جس سے میں خود بے حد پریشان ہوں۔ دیکھو اس پہاڑ کے کوہ سے آج 3 دن ہو گئے، برابر کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کوئی رونے والا ایسا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے جس کی درد بھری آواز کو سن کر میری بکریوں نے چڑھنا اور چگنا چھوڑ دیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ آج 3 دن ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کو ناپسند کر دیا ہے۔ ہم چرواہے کی نشاندہی پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دوڑ پڑے، دیکھا تو ایک پہاڑ کی کوہ میں پیشانی انور فرش خاک پر رکھے ہوئے سجدے میں رب حبل امتی رب حبل امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم قدم ناز کو چوم کر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر مبارک اٹھائیے، اور حجرے میں تشریف لے گئے۔ شہر مدینہ ویران ہو گیا، شمع رسالت کے پروانے رو رو کے بے حال ہو گئے۔ مدینے میں واویلا مچا ہوا ہے، لوگوں نے کھانا پینا چھوڑ دیے ہیں اور اہل بیت بہت پریشان ہیں، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا و مافیا سے بے نیاز ہو کر امت آسیہ کے غم میں زار و قطار رو رہے اور دعائے مغفرت میں مصروف ہیں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تمام تر کوشش کر کے ناکام ہو گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سیدہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے خاتون جنت، ہم نے سرکار کا پتہ لگا لیا ہے، پالا پہاڑ کی کوہ میں امت آسی کے غم میں رو رہے ہیں، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر انور نہیں اٹھا رہے۔ خدا را تشریف لے چلے، ممکن ہے کہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک اٹھا لی اور ہماری بے قرار دنیا کو سکون و اطمینان حاصل ہو جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد آئے تو اپنے جوتے دیکھ لے، اگر ان میں گندگی یا نجاست ہو تو انہیں رگڑ کر صاف کر لے اور پھر ان کے ساتھ نماز ادا کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر بھی نماز پڑھتے تھے۔ نماز جنازہ جوتے پہن کر پڑھنا بھی جائز ہے، بشرط یہ کہ جوتے پاک ہوں اور شرعی اصولوں کے مطابق ہوں۔ جوتے پاک ہونے چاہیے۔ اگر مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو جوتے اتارنا بہتر ہے تاکہ مسجد کی صفائی متاثر نہ ہو۔ کھلے میدان میں ایسی جگہ جہاں جوتے پہننے کی اجازت ہو وہاں جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ جوتے پہن کر نماز یا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، لیکن صفائی اور مسجد کی حرمت کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جس میں عطر کو چادر سے چھپایا اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر التجا کرنے لگی کہ ابا جان، آپ سجدے سے سر انور اٹھائیے اور مدینہ تشریف لے چلیے۔ آپ کی جدائی سے مدینہ والوں کا برا حال ہو گیا ہے، ہر تکفہ فغان برپا ہے، آپ کے نہ ہونے سے ہر دل بے قرار ہے اور ہر آنکھ اشک بار ہے۔ حسنین آپ کی شفقت نہ پا کر تڑپ رہے ہیں، لیکن آپ بار بار رب حبل امتی کی صدائیں بلند کرتے رہے اور سجدے سے سر مبارک نہ اٹھایا۔ بالآخر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پیشانی مبارک سے مل کر عرض کیا، ابا جان، دامن صبر چھوٹنے والا ہے، اب تو سر اقدس اٹھائیے ورنہ فاطمہ قیامت تک سجدے کرے گی، سر نہیں اٹھائے گی۔ تب جا کر سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، اے فاطمہ، تم ضد نہ کرتی تو جب تک پروردگار عالم سے میں اپنی امت کی شفاعت و مغفرت نہ کرا لیتا، سجدے سے سر نہ اٹھاتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عالم تھا، اس کا نام جلبیب تھا۔ اس کا ایک لڑکا حسن و جمال میں یکتا تھا، جو کمال سیرت سے مزین اور بڑا خلیق تھا۔
اتفاق اس نے اپنے والد کے خزانے میں ایک ڈبیا دیکھی جو سرخ موتیوں سے بنی ہوئی تھی اور اس پر مشق کی ایک مہر لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی شخص اسے کھول نہ سکے اور اندر دیکھ نہ سکے۔ لڑکے نے اس ڈبیا کو دیکھا تو بڑا غضبناک اور خشگمی ہو کر باہر نکلا۔ باپ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، ایک عرصہ ہو گیا آپ نے کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی مگر یہ ڈبیا ہمیشہ بند رکھیے، حالانکہ میرے ساتھ آپ کی شفقت و محبت بہت زیادہ ہے۔ باپ نے بتایا، بیٹا اس میں جوہرات ہیں نہ خزانہ، اس میں چند اوراق ہیں۔ جب تم علماء کی مجالس میں بیٹھ کر فاضل ہو جاؤ گے، ہر بات سمجھنے لگو گے تو اس کا مطالعہ بھی کر لینا، چونکا بھی نہ پختہ ذہن ہو۔ اس لیے ڈبیا کا راز دیدہ دانستہ پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ایک دن جلبی بارہ نوشی میں مشغول تھا، جہاں یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے والد کے خزانے میں گیا اور اس ڈبیا کے کھولنے میں مشغول ہو گیا جس کے لیے رازداری سے کام لیا جا رہا تھا۔ مہر توڑ دی گئی، ڈبیا کا ڈھکن کھولا ہی تھا کہ نور کی ایک شعاع نمودار ہوئی جس کے سامنے چراغ کی روشنی مانند پڑ گئی۔ ڈبیا کے اندر 200 فید ورق دکھائی دی جن پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ اس کلمہ طیبہ کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ لکھے ہوئے تھے کہ آپ کی ابرو پہ اونستا ہوں گے، داڑھی گھنی ہوگی جیسے بھی اس کا زمانہ میں سر اس کی بات سنے، اس کا کلام قرآن ہوگا، اس کا دین اسلام ہوگا، وہ انسانوں کو خدا کی عبادت کی دعوت دے گا، پانی سے نہیں ڈرے گا، بہباب کی لگام میں اس کا غرب پر پڑے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں گھر گئی۔ کہنے لگا، کاش میں معلوم کر لیتا کہ آپ خاکی ہیں یا نوری، آسمانوں پر ہیں یا زمین پر، دریاؤں میں رہتے ہیں یا جنگوں میں۔ اس نے اپنی محرومی اور سوگواری کا اس اندر سے اظہار کیا کہ بے ہوش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی والدہ بھی اس کمرے میں آئی، بیٹے کو بے ہوش پا کر حیران رہ گئی۔ کے باپ کو بلایا، بیٹے کو اس حالت میں دیکھا تو اس کے چہرے سے چہرہ ملنے لگا، ماتھے کو چومنے لگا، رو رو کر اپنے بیٹے کی بے ہوشی پر حسرت و غم کا اظہار کرنے لگا۔ جب والدین لڑکا ہوش میں آیا، والدین کو اپنے سرانے غم زدہ اور پریشان پایا مگر غصے میں آ کر کہنے لگا، اے والد محترم، تم میری آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھتے اور بڑھاپے کے باوجود اس رحمت الہی سے محفوظ نہیں ہوئے۔ آپ مجھے کفر کی تعلیم دے رہے ہیں اور شریعت مصطفیٰ اور اس کی اتباع سے محروم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باپ یہ باتیں سنتے ہی غصے سے پاگل ہو گیا، لڑکی کے بالوں کو پکڑا اور زمین پر پٹخ دیا اور زور زور سے مارنے لگا۔ جب اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو بن اختب، خواب بن اشراف اور ابو لبابہ وغیرہ اس کی سفارش کے لیے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ باپ بیٹے کو اعزاء دینے میں پاگل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اسے زبردستی منع کیا مگر وہ کسی حال میں بچے کو سزا دینے سے نہ رک رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، آخر تمہارے بچے کا قصور کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اس کا قصور تو سزائے قتل کے لائق ہے، جب تک میں اسے قتل نہ کر دوں گا ہاتھ نہ روکوں گا۔ پھر اس نے بتایا، دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اپنے آباء و اجداد کا مذہب ترک کر دیے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی اس بچے کو نصیحت کرنا شروع کیا اور کہا، بیٹا تمام لوگ تو ہم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لوگ ہماری اتباع کرتے ہیں، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں لگی ہو، اسے چھوڑ دو اور اپنے سابقہ دین پر قائم رہو۔ لڑکا کہنے لگا، میں نے سوچ و بچار کرنے کے بعد ان وہمی اور فرسودہ دینوں کو ترک کر دیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صراط مستقیم کو اختیار کر لیا ہے، ان پر ایمان لے آیا ہوں۔ ان لوگوں نے اس نوجوان کو بڑی الٹی سیدھی نصیحتیں کی گئی مگر وہ اپنے نیک ارادے پر ڈٹا رہا۔ ان یہودی مشائخ نے کہا، چونکہ یہ لڑکا ناز و نام کا پلا ہوا ہے، زندگی کے مصائب اور تکالیف کا احساس نہیں رکھتا اور یہی وجہ ہے کہ یہ نصیحت کی طرف توجہ نہیں دیتا، اسے اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اور اب ضروری ہے کہ اس ایسے آسان زندگی سے ہٹا کر محنت و مشقت کی زندگی کا خوگر بنایا جائے تاکہ ان سختیوں سے تنگ آ کر دین محمدی سے توبہ کر لے اور پھر اسی راحت و آرام کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے دین ساتھ بک کر پر واپس آ جائے۔ جلبی نے کہا، ہمارے نزدیک اس تکلیف اور ریاضت کا کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ کہنے لگا، یہ نرم و نازک کپڑے اتار کر
ٹاٹ پہنا دو، ایک تہخانہ میں محبوس کر دو، دروازے کو بند کر دو، 3 دن کے بعد 1 جو کی روٹی اور پانی کا کوزہ دیا جائے تاکہ ناز و نعمت یاد آئے تو فریاد کرے کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دی جائے۔ جلبیب نے ان لوگوں کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس مظلوم کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ چونکہ سے سوکھی روٹی اور پانی کی عادت نہ تھی، سخت پریشان ہوا، ان کی وجہ سے روتا رہتا۔ ایک دن باپ نے دیکھا تو کہا، کیا تم اپنے دین پر قائم ہو یا نہیں، اور دین محمدی سے باز آتے ہو یا نہیں؟ بیٹے نے کہا، اے میرے باپ، میرا رونا طعام کی بے لطفی اور پانی کی کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ مجھے تو دیدار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشتیاق ہے۔ باپ نے پھر کہا، جب تک دین محمدی سے توبہ نہ کرو گے تمہیں اس عذاب سے نجات نہیں ملے گی۔ لڑکے نے کہا، خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس طرح میرے دل میں جا گزری ہے، اس سے توبہ نہیں کی جا سکتی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب تعالی کا ارشاد ہے، اے میرے بندو، میں نے ظلم کرنے کو اپنے آپ پر حرام کر دیے ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیے ہے، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو، مگر جیسے میں نے ہدایت دی تم اس سے ہدایت چاہو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو، مگر جیسے میں نے کھلائے تم اسے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو، مگر جیسے میں نے کپڑے پہنائے تم اس سے لباس طلب کرو، میں تمہیں لباس عطا فرماؤں گا۔ اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخش دیتا ہوں، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچاؤ، اور نہ میرے نفع تک تمہاری رسائی ہے کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے اور تمام انس و جن تم میں سے کسی ایک متقی پرہیزگار کی طرح ہو جائیں تو بھی میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہ ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے تمہارے انس و جن تم میں سے زیادہ گناہگار شخص کی طرح فاجر ہو جائیں تو بھی میرے مالک میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انس و جن جسے ایک مکان میں یکجا ہو کر مجھ سے سوال کرے اور میں ہر انسان کا سوال پورا فرما دوں تو بھی میرے خزانے میں کچھ کمی نہ آئے گی، مگر اتنی کہ جیسے کسی سوئی کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ جتنی کمی کرتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں شمار کرتا ہوں، پر تمہیں ان کا پورا اجر عطا فرماؤں گا، لہذا جو بھلائی پائے تو اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔